بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام ویورز کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ٹائم نیوز کی نشریات۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ 3 مارچ 1971 سے 16 دسمبر 1971 تک مشرقی پاکستان میں بہاریوں پر کیا گزری، یہ ایک تاریخ اور المیہ ہے جسے بیان کیا جانا چاہیے اور تواتر کے ساتھ اس کو بیان کیا جانا چاہیے۔ بسمل آرٹس کونسل کے روح رواں ابراہیم بسمل صاحب نے تحریک حقوق بہاری پاکستان کے چیئرمین حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ کے مشاورت سے ایک خصوصی سیمینار اور مشاعرے کا اہتمام کیا۔ مشاعرے کی صدارت جو ہے وہ جعفری صاحب نے کی اور مہمان خصوصی سابق ممبر قومی اسمبلی سید ریحان ہاشمی صاحب تھے۔ اس موقع پر مقررین نے سانحہ مشرقی پاکستان کے تناظر میں گفتگو کی، اپنے دکھ اور درد کا اظہار کیا۔ افتخار ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا کہ ان کے والد بھی سانحہ مشرقی پاکستان کے وقت وہاں آرمی میں آفیسر تھے۔ اس موقع پر شعراء کرام نے اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کیا اور اس درد کو اجاگر کیا جس کا سامنا بہاریوں کو ہوا، اور خاص طور پر آرمی پبلک اسکول کے جو شہداء بچے تھے ان کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی اور ان بچوں کی شہادت پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یقیناً اس قسم کے پروگراموں کو تواتر کے ساتھ ہوتے رہنا چاہیے، اور مقررین نے، جن میں قومی اسمبلی کے سابق ممبر قومی اسمبلی بھی ریحان ہاشمی صاحب تھے، شمعون ابرار صاحب تھے، میجر مسرت صاحب تھے، آفتاب عالم صاحب تھے، طارق شعیب صاحب تھے، سید اقبال صاحب تھے، یہ اور جعفری صاحب تھے، مطرب صاحب تھے، بے شمار لوگوں نے اپنے ان دکھ اور تکالیف کا جو اس وقت محصور مشرقی پاکستان کو ہے اس حوالے سے گفتگو کی۔ تحریک حقوق بہاری پاکستان کے چیئرمین حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے لیے جان و مال کی عزت و آبرو کی قربانی دی ہے۔ جہاں ہمارے حکمرانوں نے آرمی اسٹیبلشمنٹ میں ایسٹ پاکستان سول آرمڈ فورس کے جوانوں کو اعزاز و اکرام سے نوازا ہے، انہیں پینشن اور دیگر مراد کا اعلان کیا ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر اس وقت جو بہاریوں کو، خاص طور پر جو کراچی میں مقیم ہے بہاری، لانڈی میں، اورنگی میں، سرجانی میں، نارتھ کراچی میں، وہاں ان کو شناخت اور شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے زیور تعلیم سے آراستہ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ بہاریوں جن کی میراث تعلیم، ادب اور تربیت ہے، آج شناختی کارڈ کی محرومی کی وجہ سے ہزاروں بچے، لاکھوں بچے تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس وقت آرمی اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ آئین سازی میں ہمارا ساتھ دے۔ قومی اسمبلی میں اس وقت ایک قرارداد پیش کی گئی تھی جس میں خواجہ اظہار حسن نے 1982 تک آنے والے بہاریوں کا ذکر کیا ہے۔ ہماری ترجیحاً خواہش ہے کہ سن 2000 تک جتنے بھی بہاری پاکستان آئے ہیں ان کو قومی شناختی کارڈ جاری کیا جائے، آئین سازی کی جائے۔ آئین میں اگر ترمیم کی گنجائش ہے تو اس کو متفقہ رائے کے ساتھ اس کو مکمل کیا جائے۔ خاص طور پر آج کے دن 16 دسمبر کو ہمارے اورنگی ٹاؤن سے ہر دل عزیز ایم پی اے سید اعجاز الحق صاحب نے سندھ اسمبلی میں بہاریوں کے حوالے سے ایک قرارداد پیش کی جسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ میں اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ کا مشکور ہوں، اسپیکر سندھ اسمبلی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس قرارداد کو اتفاق رائے سے منظور کیا۔ میں بہاری قوم کی طرف سے سید اعجاز الحق صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بہاریوں کی اور اورنگی ٹاؤن کے مسائل کے حوالے سے ان کی آواز جو ہے توانا آواز ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، اس حوالے سے ان کے ساتھ ہیں۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تحریک حقوق بہاری پاکستان نے ہمیشہ بہاریوں کے مسائل کو اجاگر کیا ہے، وہ مسئلہ کراچی میں رہنے والے بہاریوں کا ہو یا بنگلہ دیش کے کیمپوں میں محصور مشرقی پاکستان کے لوگ ہیں، ان پاکستانیوں کو، جہاں آپ افغانیوں کو یہاں سے ان کے
ملک بھیج رہے ہیں تو وہاں 4 سے 5 لاکھ جو بہاری ہیں ان کو بنگلہ دیش کے کیمپوں سے پاکستان میں لا کر آباد کیا جائے۔ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے بڑے بھائی اور سابقہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے دور میں میاں چنم میں غلام حیدر وائن نے بہاریوں کو بنگلہ دیش کے کیمپوں سے لا کر آباد کیا تھا۔ آج بھی ہماری خواہش ہے، آرزو ہے، ہماری ڈیمانڈ ہے کہ مشرقی پاکستان سے جو بنگلہ دیش بن چکا ہے وہاں سے بہاریوں کا انخلا ہونا چاہیے، انہیں پاکستان میں آباد کیا جانا چاہیے، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، سندھ میں انہیں آباد کیا جانا چاہیے، ان کی شناخت کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ چونکہ بنگلہ دیش سے جو بھی لوگ آ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں ان کی زندگی بہت اجیرن ہے، بہت دکھ اور تکلیف کے ساتھ وہ آج بھی پاکستان کا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ تو اپنے شہیدوں کو، ان کی اولادوں کو اس طرح آپ بے آبرو نہ کریں، انہیں پاکستان عزت اور افتخار کے ساتھ لایا جائے، ان کی تمام ضروریات کو پوری کی جائے، ان کو ملازمت کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں۔ بالخصوص کراچی میں رہنے والے، بالخصوص اورنگی ٹاؤن میں رہنے والے لوگوں کو شناختی کارڈ کے مسائل سے دوچار ہیں، ان کے شناختی کارڈ کے مسئلے کو فی الفور حل کیا جانا چاہیے۔ نادرا کو ڈائریکشن دی جائے کہ 504 سے تعلق رکھنے والے جتنے شناختی کارڈ ہیں جو بلاک ہیں، جنہیں روکا جا رہا ہے، جنہیں کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر انہیں شناختی کارڈ سے محروم رکھا گیا ہے، ان تمام افراد کو شناختی کارڈ جاری کیا جائے۔ کچھ افراد نے ہمارے ہاں کچھ شناختی کارڈ کے فارمز جمع کیے ہیں، لیکن میں ان سے یہی کہوں گا کہ ہمیں اجتماعی طور پہ تمام لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے۔ ہمیں چند سو لوگوں کو شناختی کارڈ دلانے کے ذریعے ہم ہیرو بننے کی جو کوشش کر رہے ہیں یہ ہیروئزم نہیں ہے، بلکہ اپنی قوم کے ساتھ ایک دھوکہ دہی کے مراتب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام بہاریوں کے شناختی کارڈ کے مسائل کو فی الفور حل کیا جائے۔ مشاعرے سے جناب بہت سارے شعراء کرام نے اظہار خیال کیا۔ اس وقت آپ یہ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں اور یہ درد اور یہ جو تکلیف ہے اس کو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ زاہد حسین جوہری صاحب اپنے بیان میں جس طرح سے وہ اشکبار ہو گئے، وہ ان کی دل کی آواز تھی جو انہوں نے محسوس کیا تھا۔ آفتاب عالم صاحب اور ابراہیم بسمل صاحب نے بھی اس حوالے سے بہاریوں کی آمد کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی، ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے ریحان ہاشمی صاحب نے بہت مدلل اور مؤثر انداز میں گفتگو کی۔ افتخار ایڈوکیٹ صاحب نے بھی بہاریوں کے مسائل کو اجاگر کیا۔ یہ ایک خصوصی تقریب تھی، سیمینار تھا جس سے اظہار خیال کیا گیا، اور اظہار خیال کرنے والوں نے متفقہ طور پر حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ بہاریوں کے شناختی کارڈ اور شناخت کے مسائل کو فی الفور حل کیا جائے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو حکومت پاکستان فوراً پورا کرے، چونکہ یہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے، ایک المیہ جنم لے رہا ہے شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے، شناختی کارڈ کے مسائل کی وجہ سے۔ تو حکومت پاکستان کو، جنرل عاصم منیر صاحب کو، فیلڈ مارشل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہمدردانہ غور کریں اور بہاریوں کے شناختی کارڈ کے مسائل کو فوری حل کریں۔ جس طرح آپ لوگوں نے ای پی سی ایف کے لوگوں کو اعزاز و اکرام سے نوازا ہے، ان بہاریوں کے شناختی کارڈ کے مسائل کو بھی فی الفور حل کیا جائے، انہیں پاکستان لا کر آباد کیا جائے، اور ان کے جو بھی مسائل ہیں، بنیادی ضروریات ہیں، انہیں فوری طور پر حل کیا جائے۔ اور میں کوئی چراغ ڈھلتا ہے تو ہم سب دعا کے بعد دین ہو چکا نور الہدا کے بعد کیا کوئی چراغ ڈھلتا ہے تو ہم کسی آبو کو ایک بن سے جدا کر دو، یا پھر کسی آبو کو ایک بن سے جدا کر دو، اور صدیوں کی روایت ہے زندہ بھی تو رکھنا ہے، صدیوں کی روایت ہے زندہ بھی تو رکھنا ہے۔ سر ہم نے اٹھایا ہے، سر تن سے جدا کر دو، سر ہم نے اٹھایا ہے، سر تن سے جدا کر دو۔ صدیوں کی روایت ہے زندہ بھی تو رکھنا ہے، سر ہم نے اٹھایا ہے، سر تن سے جدا کر دو۔ اور پھر کرنا کوئی دعویٰ تم بادشاہ ہونے کا، پھر کرنا کوئی دعویٰ تم بادشاہ ہونے کا، ایک عیب تو پہلے تم دامن سے جدا کر دو، ایک عیب تو پہلے تم دامن سے جدا کر دو، اور پھر امن و محبت کی خوشبو یہاں پھیلے گی، پھر امن و محبت کی خوشبو
अब घर के तस्वर को आंगन से जुदा कर दो, अब घर के तस्वर को आंगन से जुदा कर दो। और मारोगे रजा क्या तुम, मारोगे रजा क्या तुम, मर जाएगा वो खुद ही। फनकार को गर तुम उसके फन से जुदा कर दो, फनकार को गर उसके तुम फन से जुदा कर दो। और ये जुल्म है फूलों पे गुलशन से जुदा कर दो, या फिर किसी आबू को एक पन से जुदा कर दो। और 16 दिसंबर के हवाले से सहने चमन में आज जो हम पर सितम हुए, सहने चमन में आज जो हम पर सितम हुए, इन नाजियों के सर भी यहाँ इस पे खम हुए, इन नाजियों के सर भी यहाँ इस पे खम हुए। और देखा है दस्तोबा, देखा है दस्तोबा तो सर कहीं पड़े, देखा है दस्तोबा तो सर कहीं पड़े, किस जुर्म किस गुनाह में ये सब कलम हुए, किस जुर्म किस गुनाह में ये सब कलम हुए। और देखा है अपनी आंखों से अपनों का हालेजार, देखा है अपनी आंखों से अपनों का हालेजार, जो भी सितम जहां में हुए। अर्ज़े मुक़द्दस को हासिल किया, ताक में थे लगे मेरे दुश्मन सभी, किस तरह से गुज़र उसको पहुँचाए हम, किस तरह से गुज़र इसको पहुँचाए हम, दो ही अशरे गुज़रने न पाए थे के। और एक सजाए रब हुआ इबरत निगाह, तीन कत्ल और एक सजाए रब हुआ इबरत निगाह, बहरे तक़सीम वतन कायम बिनाए लाए। जब अपनी खुशी देखने वाले नहीं होते, हम दर्द की गहराई से होते कहाँ वाकिफ, हम दर्द की गहराई से होते कहाँ वाकिफ, दर्द अगर दिल में संभाले नहीं। हर कोई जो मक्तल में सरेदार नहीं है, सर कोई जो मक्तल में सरेदार नहीं है, सरेदार नहीं है, सर कोई जो मक्तल में सरेदार नहीं है, लगता है कोई साहिब किरदार नहीं। वाह वाह वाह। क़यामत की घड़ी आई थी, अपने बच्चों के लिए आँख कब भर आई थी, बच्चों के लिए आँख कब भर आई थी। क्या कहने, बस सलामत रहें इस देश के प्यारे सारे। से आवाज मुदब्बिरों की ये उठी मेरा जिस्म किसी ने काट दिया। इसको हम अपने लोगों की बेहसी कहें, सियासी शोर की कमी कहें, या हवस इख्तिदार कहें कि जब नारा लगाया गया उधर तुम इधर हम। आखिरी जहाज जो आया तो उससे हमारी यूनिट की तब्दीली हो रही थी, इसमें बैटरी होती है, तो बैटरी से एक बैटरी लगा काबू की है, और मैं इधर आके राजस्थान सेक्टर में लड़ाई लड़ी, तो वहाँ पर जो हालात देखे गए थे वो बहुत ऑड थे, और आपके अपने लोग आपके दुश्मन हुए हुए थे, और वो हर तरह पीछे से वो आपको, और उस कुर्बानी को क्या रंग दिया गया, और रंग ये दिया गया कि हम बंगाल में जो लोग हैं वो गद्दार कहलाए, पाकिस्तान में जो आ गए उनके लिए कहा गया था पे, हिंदुस्तान में है वो वहाँ गद्दार कहलाए। हम पे गुजरी है जो 3 दफ़ा हिजरत करके फिर अब यहाँ आए, तो उनको पता है सामने है उनसे। ये पाकिस्तानी तारीख बल्कि मैं समझता हूँ कि आज भी मैं अर्ज करता हूँ कि आप अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें, चाहे वो कोई भी जुबान बोलता हो, कोई भी मजहब का हो, कहीं भी रहने वाला हो, तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। बाद में मजहब आता है, बाद में बहुत सारी चीजें आती हैं। और साल 1971 की 16 दिसंबर को हुआ। इस हवाले से नक्काल थाने में रूठी की आवाज, चंद लोग इस शमा को आगे बढ़ा रहे हैं। अदा करने के लिए मैं किरण भाई आपका मैं बेहद मशहूर हूँ और जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ आप यहाँ तशरीफ लाए कि
ہم جس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں اسے بہاری کہا جاتا ہے. بہاری وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو تخلیق کیا. سردار ولبھ بھائی پٹیل جیسا آدمی جب 1946 کا سانحہ رونما ہوتا ہے, لاکھوں کی تعداد میں بہاری شہید ہوتے ہیں, تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب پاکستان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم نے پاکستان بچایا ہے, ہم نے پاکستان بنایا ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ 1947 سے 1971 تک بہاریوں نے جان و مال, عزت و آبرو سب قربان کیا, اور 1971 کا جو سانحہ ہوتا ہے اس کے پس پردہ جو محرکات ہیں وہ سب آپ سب کے سامنے ہے. اسے دہرانا وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. میں صرف یہ کہوں گا خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ سے کہ آج EPCF کے لوگوں کو آرمی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ بلا کر انہیں اعزاز و اکرام سے نوازا ہے. میں ان سے یہ سوال رکھتا ہوں کہ کیا صرف EPCF والے لوگ تھے یا عام بہاریوں نے 71 کے سانحے میں قربانیاں دی ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اورنگی ٹاؤن سمیت کراچی میں 50,000 سے زائد جو بہاری ہیں ان کے شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے. اورنگی ٹاؤن جو بہاریوں کی آبادی ہے, اسی طرح سے نارتھ کراچی اور سرجانی اور دیگر جگہوں پر جو لوگ ہیں انہیں شہری سہولیات فراہم کی جائیں. پاکستان آپ کے لیے نہیں بنایا تھا, پاکستان اسلام کے لیے بنایا تھا, اور پاکستان اسلام کے نام پر ہی, قرآن کے نام پر ہی قائم رہ سکتا ہے. یہاں پر صوبائیت کو ہوا دی جا رہی ہے. ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک آپ اجرک ڈے مناتے ہیں اور سانحہ جو ہوتا ہے رونما ہوتا ہے, تو یہ کیا معنی دے رہا ہے؟ وہاں آپ نے بنگلہ دیش بنا دیا, یہاں سندھو دیش کے نعرے لگتے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے؟ وہ ان کو کیوں نہیں پکڑتی ہے؟ جب وہ غدار ہیں تو انہیں آپ غدار کیوں نہیں کہتے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کو قائم و دائم رکھنا ہے تو لوگوں کو حق اور انصاف دینا ہوگا, بہاریوں کو انصاف دینا ہوگا. ہم پاکستان کو بنانے والے لوگ ہیں, ہم خالق ہیں. ہم نے پاکستان بنایا ہے. 71 میں جو قربانیاں ہم نے دی ہیں وہ اثر من الشمس کی طرح آیا ہے. آج ہمیں اپنی قربانیوں کا صلہ چاہیے. ہمیں جو EPCF والوں کو جو اعزاز دیا گیا ہے ہمیں وہ اعزاز نہیں چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کے لیے تعلیم چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کے لیے روزگار چاہیے, اور اس کے لیے شناخت اور شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے, اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے. میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے حکومت وقت سے, آرمی چیف سے اور فیلڈ مارشل صاحب سے مطالبہ کروں گا کہ عذرائے ہمدردی آپ ہمارے معاملات کو ٹیک اپ کریں اور اس معاملے کا کوئی حل نکالیں. اسمبلی میں اگر 16A کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے تو قانون سازی ہونی چاہیے. تحریک حقوق بہاری پاکستان اپنے طور پر کام کر رہی ہے. یہاں میرے شمون نوراز صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ ہمیں اپنی تحریک کو آگے بڑھانا چاہیے. الحمدللہ بہار کی پوری ایک تاریخ مرتب کر رہا ہوں. 22 مارچ کو ہم ہر سال بہاری کلچر ڈے مناتے ہیں, لیکن رمضان کے احترام میں ہم یہ پروگرام نہیں کر پا رہے تھے. لیکن انشاءاللہ اس دفعہ 22 مارچ کو بہاری کلچر ڈے جو ہے وہ عید ملن کے طور پر منایا جائے گا, اور ہم اس میں اپنے جو نمایاں بہاری شخصیات ہیں انہیں اعزاز و اکرام سے نوازیں گے. اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ریحان ہاشمی کون ہے, شمون نوراز کون ہے, اور میجر مسرت کون ہے. اسی طرح سے جعفری صاحب جو تحریک پاکستان کے فعال رکن رہے ہیں, آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کی صدارت میں مشاعرہ ہونے جا رہا ہے اور یہاں موجود ہے. تو تحریک پاکستان میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے وہ اپنے صدارتی خطبے میں بتائیں گے. تو ہمیں بہت شکریہ آپ سب کا. پاکستان زندہ باد. ہم نے عالم کو کہیں آگ دکھاتے کیوں ہو, اپنا دامن جو جلے شور مچاتے. واہ 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 واہ. ہم نے عالم کو کہیں آگ سکھاتے کیوں ہو, اپنا دامن جو جلے شور مچاتے کیوں ہو. اور آپ سے میرے خیالات اگر ملتے نہیں, آپ سے میرے خیالات اگر ملتے نہیں, میری آواز سے آواز ملاتے کیوں ہو. واہ 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 واہ. میرے خیالات اگر ملتے نہیں, میری آواز سے آواز ملاتے کیوں ہو. اور دیکھیے کہ بات سچی بھی اگر تم کو لگتا ہے, تم کو عجب لگتی ہو, بات سچی بھی اگر تم کو بری لگتی ہو, بات سچی بھی اگر تم کو بری لگتی ہو, آئینے اپنے مقام میں سجاتے. واہ 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 واہ. دیکھیے بات سچی بھی اگر تم کو بری لگتی ہو, آئینے اپنے مکانوں میں سجاتے. واہ واہ واہ. اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا برٹش انڈیا کے دور میں
पार्ट मेंबर था। इसलिए आपका यह है कि सैयद सलीम जाफरी, महमूद हारून भाई और मेरे दादा अरबी फारसी के स्कॉलर सैयद पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उस वक्त जो पाकिस्तान ने इसको ऑफर, मैं फॉरेन ट्रेड मिशन में एडवाइज़र के तौर पर 10-12 साल की सर्विसेज है, विजिटिंग फैकल्टी था मैं एक यूनिवर्सिटी में, और इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों में काम करता था। मेरी एक्सपर्टीज जो है प्रोफेशनल वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की है, तो सियासत में रिवायती सियासतदान नहीं हूँ। और वो जो टेन्योर था, क्योंकि सर मुड़ाते ही ओलेवर से, और उसको हमने मुस्तैद होकर खड़े रहकर सहा है, और जब वो हालात बेहतर हो गए तो मेरी ज़रूरत नहीं हुई, तो मैं 4-4.5 साल हो गए। मैं उन लोगों को भी ये मौजूद इल्ज़ाम नहीं ठहराता जो कि किसी भी